بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ قوم سبا کے لوگ شرک میں اور سورج پرستی میں مبتلا ہے، اور ایک ایسی عجیب قوم ہے کہ ان کی حکمران عورت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عظیم تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے اور رحم والا ہے، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور تابع بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ جامع اور ایک پر اثر اور پرمغز خط تھا جو ملکہ بلقیس کو پہنچا۔ تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ بلقیس نے اپنے دربار والوں کو بلایا اور کہنے لگی، اے دربار والوں، اے سرداروں، اے میری قوم کے سرداروں، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، فتویٰ دو۔ افتونی فتویٰ سے ہے، یعنی مضبوط جواب کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو میرے اس معاملے میں تم مجھے اپنی رائے دو، اپنی مضبوط رائے اور مضبوط جواب دو۔ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کوئی بھی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں کسی بھی کام کا، یہ میری عادت نہیں ہے، یہاں تک کہ تشہدون، تم حاضر ہو جاؤ اور تم مشورہ دے دو۔ تمہارے حضور اور تمہارے مشورے کے بغیر میری عادت نہیں ہے کہ میں کوئی کام کروں۔ تو اگرچہ یہ ایک بادشاہت تھی، موروثی بادشاہت تھی، لیکن مشورے کا نظام بھی جاری تھا، اور کوئی بھی حکومت بغیر مشورے کے نہیں چل سکتی۔ تو یہ دانائی تھی کہ مشورہ کیا۔ قالوا نحن اولو قوت، تو سرداروں نے کہا کہ ہم تو طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگ والے ہیں۔ لہٰذا جب اس نے ہمیں یہ دھمکی دی ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں مت آؤ اور ہمارے تابع بن جاؤ، تو ہم کوئی کمزور تو نہیں ہیں، ہم تو طاقت والے ہیں، ہم کوئی بزدل تو نہیں ہے، ہم تو سخت جنگجو ہیں، لہٰذا ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن والامر الیک، اختیار تیرے پاس ہے۔ تو فنظری، پس آپ دیکھیں
دیکھیے اور غور کریں، سوچئے ماذا تأمرین کہ کیا حکم جاری کرتی ہیں، تو تمہارا جو حکم ہوگا پھر ہم اس پر ہی عمل کریں گے کہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ تم غور کر کے بتاؤ کہ مصلحت کس چیز میں ہے، باقی ہم تیار ہیں، ہم قوت والے ہیں اور ہم سخت جنگ والے ہیں۔ اولو قوت تعداد کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے اعتبار سے ہم طاقت والے ہیں، اور اولو بأس شدید ہم شجاعت اور بہادری میں سخت جنگجو ہیں۔ تو سامان بھی ہے، تعداد بھی ہے، اور کمزور دل والے بھی نہیں ہیں، بزدل بھی نہیں، بلکہ شجاع ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ لڑنا مصلحت نہیں ہے، بے شک بادشاہ لوگ اذا دخلوا قریۃ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے مخالفانہ طریقے پر، افسدوها تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، اور وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً اور کر دیتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہوتے ہیں ان کو ذلیل، عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یکدم سے اگر ہم نے فیصلہ کر لیا لڑنے کا تو وہ آئیں گے، حملہ کریں گے، لڑیں گے تو ہمارے ملک کا نقصان ہوگا، لوگ مریں گے، اور جو اگر وہ غالب آئیں گے تو عزت دار لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ تو ظلم کرتے ہیں اور ان حکمرانوں کے زور کو توڑنے کے لیے ان کو قید و بند میں ڈالتے ہیں یا مار دیتے ہیں، تو ملک بھی خراب ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہے۔ تو پہلی ہی فرصت میں فوراً لڑنا مصلحت نہیں۔ اس لیے حسن بصری سے امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ کانت ہی احزم رأیا منہ، یہ عورت بڑی محتاط تھی اور عقل مند تھی، تو انہوں نے ہوشیاری دکھائی۔ ظاہر ہے کہ ان کو ابھی یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ کوئی ظلم نہیں کرتے اور کسی طرح بھی بے انصافی نہیں کریں گے، اور انہوں نے تو ان کو دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھا تھا، اور بادشاہوں کا تو یہی طریقہ ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح بادشاہ لوگ کرتے ہیں، یا اور اسی طرح سلیمان کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی بادشاہ ہے۔ تو جب بادشاہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور ان سے مقابلہ ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے لڑنا مصلحت نہیں۔ یا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے۔ امام ابن کثیر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قال الرب عز وجل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ فصدق اللہ قولہا، یہ اس جملے میں ملکہ بلقیس کے اس قول کی تائید اور تصدیق ہے کہ اگر وہ یکدم لڑتے تو ایسا ہی ہوتا کہ ان کے وہ بڑے پکڑے جاتے اور بستی میں خرابی واقع ہوتی، ایسا ہوتا
وہ ذلیل ہوتے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. تو جب لڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ ہم پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایک آزمائش کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ واقعی کوئی پیغمبر ہے اور ہمیں تابع کرنے کا کہہ رہے ہیں یا وہ محض ملک گیری کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی دنیا دار ہے یا واقعی کوئی ایک روحانی شخصیت اور پیغمبر ہے. اس کے لیے ہم ایک آزمائش کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی مصالحت یا مسالمت کا ایک انداز تھا کہ اگر وہ ہم سے کچھ جزیہ لینا چاہیں گے تو ہم وہ دے دیں گے، اور وہ کچھ مال لینا چاہیں گے وہ دے دیں گے، تو لڑائی نہیں ہوگی. تو ہم پہلے دیکھیں گے اور یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے لڑنے سے. تو اس کے لیے ہم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور بے شک میں ان کی طرف بھیجنے والی ہوں بِهَدِيَّةٍ، کچھ ہدیہ، کچھ تحفے تحائف بھیجوں گی جو ان کی شان کے لائق. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں دیکھوں گی کہ کیا جواب لاتے ہیں فرستادے اور سفیر. کچھ لوگوں کو تحفے تحائف دے کر میں ان کے پاس بھیجوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا جواب ہے. یعنی اگر وہ ہدیوں کو قبول کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے تو ہم جان لیں گے کہ وہ ایک عام بادشاہ ہے، دنیا دار ہے. اور اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیغمبر ہیں اور اس کی اتباع کرنی ہوگی. تو ان ہدیوں سے اور تحفے تحائف سے ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا. یا اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا مصالحت یا مسالمت کا امکان ہے یا نہیں، اس کا پتہ چل جائے گا اور کن بنیادوں پہ وہ ممکن ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہدیے تحفے لے کے جانے والے لوگ بھی وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کر دیں گے کہ وہاں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. فلما جاء سلیمان، پس جب وہ سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کبھی صیغہ واحد ہے کبھی جمع ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ تھے اور ایک جماعت تھی اور ان میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، تو بات تو سب ایک ساتھ نہیں کرتے، کوئی ایک ہی کرتا ہے. قال اتمدوننی بمال، اس سفیر نے کہا، نہیں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم میری امداد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے سے، کہ تمہیں تمہارے شرک پر میں چھوڑ دوں اور مال لے لوں اور مال کی مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. مجھے جس قسم کی بادشاہی ملی ہے جنات پر، پرندوں پر، اور جس طرح کا ساز و سامان ملا ہے اور جو نبوت ملی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں ملا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی حاجت نہیں. اور میں مال پر کوئی تکبر نہیں کرتا،
وہ بہت بہتر ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، مگر میں فلا افرح بالمال، تفسیر قرطبی، میں مال پر نہیں اتراتا اور مال پر میں تکبر نہیں کرتا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ان تحفوں کے ذریعے سے، ان ہدیوں کے ذریعے سے تفرحون، اتراتے ہو اور تکبر کرتے ہو۔ فرح کا مطلب ہے یعنی اترانا اور تکبر کرنا۔ ایک خوشی ہے مطلقاً، یہ فرح کا لفظ دو مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے، بطور شکریہ خوش ہونا بھی ہے اور بطور تکبر کے خوش ہونا بھی ہے۔ تو یہ تفرحون وہ ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو مال اور دنیا اور مفاد اور مادے کے پیچھے تابع ہو، اور میں تو سوائے اسلام کے یا تلوار کے کچھ قبول نہیں کرتا۔ تحفے، تحائف اور ہدیہ قبول کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے، تحائف، ہدیہ، ہدایات دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک رشوت اور بیع الحق بالباطل کا نمونہ تھا، یہ تو شکل اس کی تحفے کی تھی، مگر اصل میں تو یہ کچھ اور تھا، اور پرکھنا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام تو ایک عام بادشاہ نہیں تھے، پیغمبر تھے، تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کا نزول اور خود نبوت کی فراست وہ سمجھتے تھے۔ ارجع الیہم، واپس چلے جاؤ ان کی طرف۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، پس ضرور میں لے کر آؤں گا ان کے پاس ایسے لشکر، اور ایسے لشکروں سے میں حملہ آور ہوں گا، لا قبل لهم بها، کہ جن کے کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ لا قبل لهم بها، لا طاقت لهم بقتالهم، جن سے لڑنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ قبل لهم، ان کا سامنا نہیں کر سکیں گے، ان کا مقابلہ نہ ہو سکے گا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ضرور ہم انہیں نکالیں گے، منہا، اس بستی سے، منہا یعنی من بلدتہم، من ارضہم، ان کی زمین سے، یا منہا من قریۃ سبا، قریہ کا لفظ تو پہلے ذکر ہوا ہے، یا تو اس مقام کے انداز بیان سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ منہا سے مراد اس بستی سے، ورنہ تو قریہ کا لفظ بھی گزر چکا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تو ہم انہیں نکالیں گے اذلۃ، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے۔ ذلت یہ ہے کہ ذہاب ما کانوا فیہ من العز، والصغار وقوعهم فی اسر واستعباد، تفسیر بحر المحیط۔ ذلت یہ ہے کہ ان کی عزت جائے گی، اور صغار یہ ہے کہ وہ قید ہوں گے یا غلام بنیں گے، تو غلام بن کر ان کی عزت جائے گی، خوار ہو کر وہ ذلیل ہوں گے، اور ذلت بھی ہوگی اور تابع اور ماتحت بھی ہوں گے، اذلتاً ذلیل ہوں گے، وہم صاغرون، اور وہ ماتحت ہوں گے رعیت بن کر۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، فرمایا سلیمان علیہ السلام، ظاہر ہے کہ
وہ جو ہدیے بھیجے تھے وہ واپس ہو گئے، اور وہاں کے حالات سے ان سفیروں کو بھی پتہ چل گیا، اور ہدیے کی واپسی سے بھی پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے اور ان کے تابع بنیں گے۔ تو وہ وہاں سے چلی، اور اللہ نے بذریعہ وحی یا کسی پرندے کے واسطے سے ان کو خبر دے دی سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ تابع بن کر آ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک عام بادشاہ تو نہیں تھے، پیغمبر تھے، تو جو کام بھی ان کا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت کے مطابق تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کے سامنے میرا معجزہ بھی ظاہر ہو اور میری یہ بادشاہی بھی ظاہر ہو۔ نبوت اور سلطنت دونوں کی عظمت اور ہیبت ملکہ بلقیس پر بیٹھے۔ اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، ایکم یأتینی بعرشہا، کون لے کر آئے گا میرے پاس اس کا عرش اور تخت، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس تابع بن کر آ جائیں۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھا کر کون ادھر لا کے حاضر کرے گا، تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے اور کتنی بڑی طاقت اللہ نے قدرت مجھے عطا کی ہے بطور معجزہ، تاکہ وہ میرا معجزہ دیکھ لے۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک طاقتور جن نے، عفریت کا مطلب ہے رئیس من الجن مارد قوی، عفریت کہتے ہیں اصل میں وہ طاقتور جو رئیس اور سردار اور بڑا اور طاقتور جن، عفریت من الجن۔ ایک عفریت من البشر بھی ہوتا ہے، العفریت من البشر الخبیث الماکر الذی یعفر اقرانہ، وہ برا شخص اور طاقتور شخص جو مکر کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو گرا دے، مٹی میں گرا دے، اس کو عربی میں عفریت من البشر کہتے ہیں۔ یہ تو عفریت من الجن تھا، طاقتور جن تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر آؤں گا اس عرش کو اور تخت کو قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مجلس سے، اور اس اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ تو یہ بھی کم وقت تھا، کوئی بڑا وقت تو یہ نہیں تھا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر البتہ طاقت رکھتا ہوں، اگرچہ وہ عرش بڑا بھاری ہے، اور میں امانت دار ہوں اگرچہ وہ عرش بڑا قیمتی ہے، تو نہ میں خیانت کروں گا، اور میں اس پر قادر ہوں اور وہ تخت لے کر آؤں گا اور حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بات اسرائیلی روایات میں ہے کہ ملکہ بلقیس کے اسلام لانے سے پہلے پہلے ان کے تخت پر سلیمان علیہ السلام قبضہ کرنا چاہتے تھے۔
اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ مال غنیمت تو پچھلی امتوں میں کافروں کے مال پر بھی غاصبانہ قبضہ جائز نہیں تھا، مال غنیمت ہی جائز نہیں تھا، اور اس امت میں بھی کافر کے مال پر غصباً قبضہ جائز نہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ تو نہیں تھے کہ جن کو بس تخت میں اور عرش میں غرض ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ لِيُرِيَهَا مُلْكًا هُوَ أَعَزُّ مِن مُلْكِهَا وَسُلْطَانًا هُوَ أَعَزُّ مِن سُلْطَانِهَا، تاکہ ان کو وہ حکومت اور وہ سلطنت اور وہ ملک دکھائے جو ان کی بادشاہی سے زیادہ ہے، اور تاکہ اپنا معجزہ دکھائے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس عرش کو لے کر آؤں گا اور اس تخت کو لے کر آؤں گا قبل اس کے ان يرتد الیک طرفک، کہ واپس لوٹے تیری طرف تیری نظر، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا، اتنی تھوڑی دیر میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے اس کو اجازت ملی تو وہ تخت تھوڑی ہی دیر میں حاضر تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ، پس جب دیکھا اس کو سلیمان علیہ السلام نے مستقرن عندہ، کہ وہ ان کے روبرو پڑا ہوا ہے، مستقرن عندہ، صرف یوں کہتے کہ فلما رآہ عندہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا اپنے پاس تو یہ بھی کافی تھا۔ عندہ خود بخود ہی مستقرن محذوف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں مستقرن مستقل جملہ ہے، اور عندہ یہ اس لیے تاکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ تخت حقیقی معنوں میں اپنے سامنے دیکھا ہوا پایا۔ فلما رآہ، جب اس کو دیکھا، مستقرن عندہ ثابتاً بین یدیہ، کہ وہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور تمام تر انعامات و احسانات میں بندے کی آزمائش کہ وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری، اور تمام تر مصائب و آلام میں آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا بے صبری۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَالشُّكْرُ قَيْدُ النِّعْمَةِ الْمَوْجُودَةِ وَبِهِ تَنَالُ نِعْمَةُ الْمَفْقُودَةِ، شکر کے ذریعے سے موجود انعامات کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور شکر کے ذریعے سے غیر موجود نعمتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک میرا رب غنیٌ، بے حاجت ہے، اسے کسی کی عبادت کی اور کسی کی شکر گزاری کی کوئی حاجت نہیں۔ تمام انس و جن اگر متقی بن جائے تو اللہ کی الوہیت اور خدائی میں اور بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ نہ ہوگا۔ کریم، اور وہ اللہ عزت والا ہے، کرم والا ہے، فی نفسہ ہی اس اللہ کا مقام اتنا عظیم بلند ہے کہ کسی کے شکر گزاری کی اسے حاجت نہیں۔
تو یہ اتنا عظیم احسان و اکرام کہ وہ عرش اتنی دور سے، کہ اگر آج کے دور میں کوئی طیارہ بھی اس کو اٹھا کر لائے تو اتنی دیر میں نہ لا سکے، اور وہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ تو یہ عظیم معجزہ، یہ عظیم انعام سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ تو جس پر بھی اللہ نے ملک و سلطنت کا انعام کیا، دینی اور دنیاوی انعام کیا ہو، تو اس کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ایک تو یہ کہ وہ ہدیہ کیا تھا جو انہیں ملکہ بلقیس نے بھیجا تھا، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ جو مناسب تحفہ تھا بس وہ بھیجا، باقی اس میں جو اقوال ہیں وہ سب اسرائیلیات ہیں، تو کوئی یقینی اور قطعی بات اس میں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے۔ کوئی بھی چیز تھی، کوئی سونا تھا یا جواہرات تھے یا غلام تھے یا جو بھی تھے، قیل قیل ہے، لیکن وہ اسرائیلیات ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ لم ینظر الی ما جاء به بالکلیہ، جو تحفے آئے تھے ان کو سرے سے دیکھا ہی نہیں اور قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ اور وہ شخص جو یہ تخت لے کر آیا پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر میں، یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، بس یہ ذکر ہے قرآن۔ اب تعین نہیں کیا گیا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کون تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ انسان تھا یا فرشتہ تھا، کون سی کتاب کا علم، کس کتاب کا علم ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے اور حدیث صحیح میں بھی اس کا ذکر نہیں، کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں کہ وہ کون تھا، اور نہ ہی اس آیت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھولتا بھی نہیں ہے، لہٰذا نہ بتانے میں مقصد یہی ہے کہ اس کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ بس ایک شخص تھا جس نے اس تخت کو حاضر کیا، لیکن آپ اس جملے کو دیکھیں آگے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ اس جملے سے یہ بات تو بالکل واضح ہے قرآن ہی کی اس آیت سے کہ اس تخت کا سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ اس جملے سے معلوم ہے۔ وہ معجزہ یا تو اس انداز میں تھا کہ اس تخت کے لانے کا ظہور خود سلیمان علیہ السلام سے ہوا ہے، یا اس صورت میں تھا کہ کوئی شخص تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو اس کو لے کر آئے۔ دونوں صورتوں میں یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا، اور وہ اس آیت میں ظاہر ہے کہ قال ھذا من فضل ربی۔ لیکن قال الذی عندہ علم من الکتاب کے بارے میں قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ در حقیقت وہ تخت لانے والا خود رب العالمین ہے۔ یہ معجزہ ہے یا یہ کرامت ہے یا یہ فرشتہ لایا، جو بھی لایا معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، تو یہ تخت لانے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ معجزہ اور کرامت کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ انما الآیات عند اللہ، تو چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، قرآن میں یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ یہ تخت لے کر آیا۔ تو اب سوال کہ کون لے کر آیا، تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین ہی کا فعل تھا، اور اللہ ہی اس کو لے کر آیا ہے،
اور اللہ ہی نے بطور معجزہ کے ظہور کے یا بطور کرامت کے ظہور کے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو یہ اشکال تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون اتنا طاقتور ہے، جواب یہ کہ وہ اللہ ہے۔ یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ یا انبیاء لوگوں کے کام پلک جھپکنے کے برابر وقت میں کرتے ہیں، لہٰذا ان سے مانگو۔ یہ اشکال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جو انعام عطا فرمائے، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور معجزات اور کرامات انبیاء اور اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور ھذا من فضل ربی۔ تو اس سے یہ شرکی انداز اور شرکی عمل، اس کے لیے استدلال کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس پر کہ یہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ تو ہم نے ایک راجح قول ذکر کیا، جب قرآن نے مبہم چھوڑ دیا تو ہم نے مبہم چھوڑ دیا، اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ لیکن مفسرین کے اقوال کیا ہیں، تفاسیر میں کیا ہیں، تو اس حوالے سے، اور یا احتمال اس جملے میں اور آیت میں کیا ہے، احتمال کہ وہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم۔ ایک قول تو یہ ہے جس کو امام راضی نے کئی وجوہات سے ترجیح دی تفسیر کبیر میں، کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا اتنی دیر میں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے اور اتنی طاقت دی ہے کہ تم اتنی دیر لگاؤ گے مگر میں پلک جھپکنے کے برابر اس کو حاضر کرتا ہوں۔ تو فلما رآہ مستقرا عنده، اس لیے کہ الکتاب کا لفظ جب ذکر ہو گیا تو ظاہراً ذہن میں یہی آئے گا کہ وہ ایک آسمانی کتاب ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کے لیے آسمانی کتاب تورات ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کتاب کا علم کس کے پاس ہوگا؟ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو ایک قول یہ ہے جن کو بعض مفسرین نے ترجیح دی ہے، اگرچہ بعض نے اس کو تکلف قرار دیا ہے کہ یہ مراد سلیمان علیہ السلام تھے اور یہ ان کا معجزہ تھا، اس لیے کہ کتاب کا علم ان کے پاس تھا، اور الکتاب سے تورات مراد ہے۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تیرے پاس لے کر آؤں گا، یہ جملہ نہیں بنتا ہے۔ اس لیے ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ وَمِنْ أَغْرَبِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ سُلَيْمَانَ علیہ السلام كَأَنَّهُ يَقُولُ لِنَفْسِهِ أَنَا آتِيكَ بِهِ، یہ قول بڑا عجیب ہے کہ عندہ علم من الکتاب سے سلیمان علیہ السلام مراد ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام جن کے پاس علم تھا وہی سوال کر رہے تھے کہ کون تخت لے کر آئے گا، اور وہی فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ یہ جملہ بنتا نہیں ہے، گویا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قول کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اگرچہ امام راضی نے اس کو ترجیح دی ہے اور اس سوال کو حل بھی کیا ہے، لیکن یہ انداز بیان سے فٹ نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب سے کوئی فرشتہ یا جبریل علیہ السلام مراد ہو۔ تو کہا جن نے کہ میں لے کر آؤں گا مجلس برخاست ہونے سے پہلے، مگر جس کے پاس کتاب کا علم، کتابوں کا علم تھا، اور جبریل امین اور فرشتہ وہ آسمانی کتابوں کا علم انبیاء علیہ السلام پر وحی کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا پلک جھپکنے کے برابر، اور اللہ نے فرشتوں کو یہ مقام اور یہ طاقت دی ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔
تیسرا قول جو جمہور کا قول ہے، یعنی اکثر مفسرین جو فرماتے ہیں وہ قول یہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی کوئی نیک اور صالح آدمی تھا، ولی اللہ تھا، صدیق تھا، جو سلیمان علیہ السلام کا ساتھی تھا، صحابی سلیمان تھا، ان کا وزیر تھا یا ان کا کاتب تھا، لیکن ایک کوئی نیک آدمی تھا، نام اس کا کچھ بھی ہو، مشہور یہ ہے کہ ان کا نام تھا آصف بن برخیا، مگر نام میں ہمیں کیا غرض؟ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ وَقَدْ أَبْهَمَ اللَّهُ اسْمَهُ فَكَانَ يَنبَغِي أَلَّا يَذْكُرَ اسْمَهُ حَتَّى يُخْبِرَ بِهِ نَبِيٌّ۔ تفسیر بحر المحیط میں ابو حیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال کے اس کا نام یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ سب مضطرب ہے، ہم کیسے بتائیں کہ ان کا کیا نام تھا؟ نام کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ کتاب کے علم سے مراد یہ کہ اس کو اللہ نے اسم اعظم عطا فرمایا، اس کو اللہ نے علم سے نوازا، اور اس کو اس بات کا تجربہ تھا، وہ مستجاب الدعوات تھے کہ جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اللہ سے دعا اور سوال کروں، تو میرا تجربہ ہے کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فوراً وہ کام کر دیتے ہیں، تو میں اللہ سے مانگوں گا، دعا کروں گا اور وہ تخت حاضر ہوگا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کے ہاتھوں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کے ہاتھوں اس کام کا ظہور سلیمان علیہ السلام کی مزید شرافت اور عظمت ہے کہ ان کے پاس موجود ان کے دربار میں ان کے ساتھی اور وزیر، ان کی دعاؤں کا یہ مقام اور یہ اثر ہے، اور وہ ان کے اتنے فرما بردار اور تابعدار ہیں۔ کام تو کرنے والا اللہ ہی تھا، چاہے وہ اس ولی کی کرامت ہو یا اس نبی کا معجزہ ہو، اور کسی نبی اس ولی کی کرامت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا کہ ان کے ساتھی کی دعاؤں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ مگر یہ کام ہوا اللہ سے دعا میں، دعا سلیمان علیہ السلام نے کی یا دعا اس ولی اللہ نے کی؟ تو احتمالات تو یہ تینوں ہیں، جوابات دو ہر طرف سے ہو سکتے ہیں، احتمالات تینوں ہیں۔ البتہ جمہور اور اکثر مفسرین کا قول یہ کہ یہ کوئی رجل صالح تھا جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، مگر ان تمام باتوں سے ہمیں کوئی زیادہ غرض نہیں، اصل میں اس کو مبہم چھوڑ دیں تو سب سے بہتر ہے۔ بس اتنا ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک علم والے اور کتاب کا علم والے، کتب سماویہ کے علم والے یا آسمانی کتابوں کے علم والے، یا جس کو اللہ کے اسماء کا علم تھا اس کے علم والے، ایک شخص نے یا کسی فرشتے نے یا خود سلیمان علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دیر کی بجائے بہت تھوڑی دیر میں اس کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کا ظہور ہوا، اور اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آگے پھر اسی سے متعلق کچھ اور بھی گفتگو ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس میں دونوں لفظ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، علم اور من الکتاب۔ تو علم جو ہے وہ دعا سے لگا نہیں کھا رہا، اور من الکتاب جو ہے وہ بھی دعا سے نہیں، کنیکٹ نہیں ہو رہی۔ کوئی اختلاف دعا سے نہیں ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، تو کتاب کا علم جس کے پاس تھا اس نے کہا، تو یہ اس کا کہنا دعا ہی تو تھا۔ یہ تو علم اور کتاب تو اس شخص کی صفت بیان کی گئی ہے، ورنہ دعا کے لیے تو لفظ قال ہے۔ مطلب بیسیکلی یہ تو گیون ہو گیا کہ یہ متشابہ میں سے، اور اس کا اصل مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتا۔ مبہم ہے، متشابہ تو خیر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے مبہم رکھا ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا علم بھی موجود ہے
کہ یہ کام اس طرح بھی ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ کام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس صورت کی ابتدا میں ہم نے اس صورت کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس میں اس صورت کی بہت ساری آیات من جملہ اس آیت کے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ ان واقعے میں دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ انی القی الیہ کتاب کریم، یہ کتاب کریم جو ایک خط تھا وہ کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور پھر ہے کہ ان کی طرف ایک کتاب تھی۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اس سیاق میں علما اور کتاب دونوں الفاظ کو ملا کر اگر یوں کہیں کہ کہا اس شخص نے جس کے پاس وہ کتاب کا علم تھا، کتاب اس خط کا نام ہے جو کتاب الکریم میں گزرا ہے، اور علم تھا جو ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور اس صورت میں چونکہ فضیلت علم ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کون تھا یہ بتانے کہ اس کی صفت بیان کی کہ صفت یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، لہٰذا تمہیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اور اس مقصودی صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگنے کے لیے اس شخص کو متعین کیے بغیر علم من الکتاب کا جملہ بیان کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ترغیب علم پر لے لیا جائے۔